کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اور اللہ نے وعدہ کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ جو مجھے مان کے چلے گا، مجھے ویلیو دے گا، میں اس کو پاکیزہ اٹریکٹیو خوشیوں والی زندگی دوں گا۔ دنیا میں سکون میں ہمیشہ دیندار لوگ ہی رہتے ہیں۔ یہ جو بے دین لوگوں کی خوشی ہے نا، آپ کہتے ہو نہیں جی بے دین لوگ تو بہت ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں، اچھلتے کودتے ہا ہا ہو ہی کرتے، یہ انزائٹی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ خوش آدمی ہمیشہ نارمل ہوتا ہے، پھدکتا نہیں ہے، وہ ایب نارملٹی کی طرف نہیں جاتا، ہمیشہ خوش آدمی پرسکون۔ جو بہت پھدک رہا ہے نا، بہت زیادہ، ہر وقت ہا ہی ہو اور مختلف طریقوں سے اپنی ڈپریشن نکال رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جیسے ڈپریشن میں جب بہت زیادہ انسان کو اسٹریس ہو اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے، تو جیسے اس میں روتا ہے تو ایسے ہی یاد رکھو ہنستا بھی بہت زیادہ ہے، اپنی اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے۔ خوشیوں بھری زندگی اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کے بیانات سنا کریں، یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ ان کے بیانات سن کے آپ کو لگے گا کہ اللہ والے کسے کہتے ہیں۔ پہلے علماء بزرگان دین کیسے لوگوں کو دین کی طرف لاتے تھے، اور آج کل کے اسکالرز کیسی نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ والے لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو سن کے انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دل جو ہے وہ پورے جسم کا بادشاہ ہے، دل پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ جب بادشاہ پہ حملہ کرتا ہے تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، چونکہ یہ ان کی مثال ہے اس لیے ان کے نام سے بیان کر رہا ہوں میں۔ فرماتے تھے کہ دیکھو، انسان اللہ کو ناراض کر کے خوش ہونے کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ ناراض کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو۔ زنا کے ذریعے، شراب کے ذریعے، دولت کی لوٹ کھسوٹ، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دولت، اگر حلال طریقے سے آ بھی گئی تو اترانا شروع کر دیتا ہے خوش ہونے کے لیے، اس کو دکھاتا ہے دنیا کے سامنے تاکہ غریب لوگ ڈپریشن میں جائیں۔ ہر برائی پہ آج کل اچھائی کا لیبل لوگوں نے لگا دیا ہے کہ ہم دی ترغیب دینے کے لیے کرتے ہیں، موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ شو مارنے کے لیے کر رہے ہو۔ موٹیویشن کا یہ کوئی طریقہ نہیں، موٹیویشن میں تو صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسان خوشیاں حاصل کرتا ہے، دیکھو خوشی کا محل کیا ہے؟ دل ہے نا۔ خوشی کہاں محسوس ہوتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھوں میں، کہ میرے ہاتھ بہت خوش ہیں، ہاتھوں میں ہوتی ہے خوشی۔ گھٹنوں میں خوشی محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ، ہوتی تو دماغ میں ہے، لیکن اس دماغ کا سب سے پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پہ۔ جب بھی آپ غمزدہ ہوگے یا خوش ہوگے، دل کی دھڑکن آپ کی چینج ہو جائے گی، خوشی میں الگ ٹائپ کی اور غم میں الگ۔ اس لیے لغت میں بھی، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی خوشی اور غمی کا محل دل کو بتایا گیا، کیونکہ پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ۔ اس کی مثال ایسے ہے، ہم سوتے ہیں تو دماغ سوتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں سو رہی ہیں، کیونکہ دماغ جب سوتا ہے تو سب سے پہلے اثر کس پر آتا ہے؟ آنکھوں پہ آتا ہے۔ آنکھوں، لہذا لغت جو ہے نا، اہل لغت وہ آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ آنکھ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، حالانکہ سوتا تو دماغ ہے۔ دماغ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ نظر کیا آ رہی ہیں؟ آنکھیں۔ جیسے ہی دماغ سوئے گا سب سے پہلے آنکھیں کیا ہوں گی؟ بند۔ سب سے پہلا اثر آنکھوں پہ پڑتا ہے۔ کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بندہ سو رہا ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کی، ڈر جائے آدمی، بھاگ جائے وہاں سے۔
تو جب ہم دماغ سے کچھ سوچتے ہیں، غم ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اس کے اثرات سب سے پہلے کہاں پڑتے ہیں؟ کہتے ہیں نا دل. تبھی دنیا میں محبت میں، نفرت میں مثالیں کس کی دی جاتی ہیں؟ دل کی. تو قرآن بھی چونکہ ایک زبان میں نازل ہوا ہے نا، تو قرآن نے بھی دل ہی کی طرف نسبت کی ہے. تو اب یہ دل جو ہے نا، دل یہ ہے دلوں کا، یہ ہے جسم کا بادشاہ. تو خوشی کا محل، جہاں خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ جگہ کیا ہے؟ بولو، دل. آپ خوشی کے اسباب اختیار کرنے کے لیے کبھی زبان کو لذت دیتے ہیں، اچھے کھانے کھا کے ہو بھی جاتی ہے، دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے. کبھی ہاتھوں کو لذت، کبھی نظر کو لذت، کبھی کانوں کو لذت، گانے سن رہے، تھر تھرا رہے. کمال کی بات یہ کہ اللہ نے یہ سارے اعضاء آپ کے اختیار میں دے دیے. آپ اپنے ہاتھ کو جدھر چاہیں گھمائیں، آنکھوں کو جدھر چاہے گھمائیں، زبان سے جو چاہیں بولیں، جو چاہیں کھائیں. لیکن جو جہاں سے ان تمام اعضاء کو اپنی چاہتوں میں استعمال کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، وہ ہوتی کہاں ہے؟ دل میں. وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے، بولو، رکھا ہی نہیں ہے. تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہے بادشاہ. بادشاہ جب کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو ان کا ہدف چپڑاسی اور گلی کے جمعدار نہیں ہوتے. بادشاہوں کا ٹارگٹ بادشاہ ہوتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں. وہ دائیں بائیں جانے کی کوشش، کبھی بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ نے کسی ملک پہ چڑھائی کی ہو اور اپنے فوجیوں سے کہا ہو کہ بادشاہ اور وزیر کے علاوہ جتنے جو گلی محلے میں جمعدار گھوم رہے ہیں سب کو گرفتار کر کے لے آؤ؟ وزیر بولیں گے بادشاہ سلامت، کیا ہو گیا؟ وہ ان کا کیا لینا دینا ہے یار؟ گرفتار اگر کرنا ہے تو آپ ہمارے ذمہ کام لگائیں، ان کے آرمی کے چیف کو گرفتار کریں ہم، آپ ان کے جو کمانڈر ہے اس کو گرفتار کریں، گورنر کو گرفتار کریں، اور آپ تو ہمیں آرڈر کریں کہ ہم بادشاہ کو گرفتار کر کے لائیں. آپ آرڈر تو کریں. بادشاہوں کی سوچ نیچی ہوتی ہے یا اونچی ہوتی ہے؟ تبھی اسلامی سلطنت میں جتنے بادشاہ گزرے سب کی 4 بیویاں. استغفر اللہ، پھر ٹاپک دوبارہ آ گیا. یہ کئی دفعہ کوشش کرتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کی 4 بیویاں ہوتی ہیں ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ بادشاہوں والی ہوتی ہے. چاہے خود بادشاہ نہ بھی ہوں، گھر میں غلام ہو جائے، استغفر اللہ، پھر دوبارہ سچ نکل رہا ہے. یعنی چاہے وہ بادشاہ نہ بھی ہوں، گھر میں بھی اچھی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن بادشاہ نہ بھی ہوں، لیکن سوچ کیا ہے ان کی؟ اب دیکھو چپ ہو گئے نا. سوچ کیا ہے؟ بادشاہوں والی. اس لیے شوق 4 کا رکھو. 4 کا شوق رکھنا اس کی علامت ہوگی، اس کی علامت ہوگا کہ تمہاری سوچ کیا ہے؟ بادشاہوں والی سوچ. سوچ تو اچھی رکھو نا میرے بھائی. تو حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ جب ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں. تو آپ سکون کے لیے جتنی کوششیں کر لو، اللہ جو آپ پہ اٹیک کرے گا نا، اللہ جو قبضے میں لے گا، وہ جسم کے بادشاہ دل کو قبضے میں لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں تو خوشی اور راحتوں کے اسباب اختیار کر لے، دوں گا نہیں. کیونکہ دل کس کے کنٹرول میں ہے؟ دل میں نے آنکھیں تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں، ہاتھ تیرے کنٹرول میں دے دیے ہیں، دل میرے کنٹرول میں ہے. یہاں سکون آنے نہیں دوں گا. کچھ بھی کر لے، یہاں نہیں سکون آنے دوں گا میں تجھے. یہ میرے ہاتھ میں ہے. یہاں اسی کے سکون آئے گا جو کس کو خوش کرے گا؟ اللہ کو. اس کے دل میں سکون کی بالٹیاں اللہ بھر بھر کے ڈال دیتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہم بہترین پاکیزہ زندگی دیں گے ان لوگوں کو جو مجھے یاد رکھیں گے، جو میری محبت کو دل میں جگہ دیں گے. تو میرے بھائی اپنی ڈکشنری سے اللہ کے سوا سب کو کیا کر دو؟ نکال دو. سب باطل ہے. جس سے محبت کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہاں اللہ نے جہاں پرمیشن دے دی، جس لذت کو پوری کرنے کی پرمیشن اللہ نے دے دی،
تو پھر اللہ کی رضا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے حلال لذتوں سے فائدہ اٹھائیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے, شدید بھوک لگ رہی ہے, نہاری کھانے کا دل چاہ رہا ہے, تو آپ کھا لو. اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, بلکہ بلا وجہ ایوائڈ کرو گے, فنڈر بننے کی کوشش کرو گے, تو یہ آپ کی اپنی شریعت ہے, اللہ اس پہ آپ سے خوش نہیں ہوگا. ہاں اعتدال سے کھاؤ, کیونکہ زیادہ کھانا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ سکون اگر چاہتے ہو نا, دیکھو یہ جو خواہشات ہیں نا, خواہشات جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, یہ بھی خواہش, یہ بھی خواہش, یہ بھی خواہش, یہ بھی خواہش, آپ پوری کرو اپنی خواہشات کو. سب سے بڑی خواہش بنا دو اللہ کی رضا. اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا کہ صرف اللہ کا مطلب یہ کہ اب نلی نہاری بھی کھانا چھوڑ دو, اب شادیاں بھی چھوڑ دو, اب بچوں سے محبت کرنا بھی چھوڑ دو, اب کاروبار بھی چھوڑ دو. یہ اللہ رسول کی تعلیمات بولو بھائی نہیں ہے. اللہ رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ سب سے بڑا ہدف کس کو بنانا ہے میرے بھائی؟ اللہ کی رضا کو. اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے, اللہ کو کسی پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ جذبہ کسی طرح پیدا کر لو میرے بھائی, اللہ کرے میرے اندر بھی پیدا ہو جائے. بس جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو مزے ہی مزے ہیں, پھر مزوں کی زندگی شروع. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. سورہ عنکبوت کی کیسی بہترین آیت ہے. اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, اسے امید ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوں گا. دنیا مسافر خانہ ہے, بہت جلد ختم ہونے والی ہے, اور رب سے بہت جلد ملاقات. تو میں ایسے کام کر کے جاؤں کہ رب کو منہ دکھاؤں تو وہ خوش ہو مجھ سے. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگا کے رکھتا ہے, تو جو اس کو ٹینشنیں آ رہی ہیں ٹینشن نہ لے. فإن اجل اللہ لآت, بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے. تو مسلمان کا ہدف صرف کیا ہوتا ہے؟ اللہ. تو دل کس کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل جو ہے بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, بیٹھے بیٹھے ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں, بلا وجہ ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں. دیکھو ایک تو ڈپریشن کی بیماری ہے, وہ دماغی بیماری ہے, وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. جیسے نیک آدمی تہجد گزار, سر پہ پتھر لگا اس کے اور دماغ ہل گیا, تو وہ پاگل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ تو نیچرل ہے نا, تکوینی امر ہے یہ تو. تو ایسے ہی بعض دفعہ نیک لوگ ڈپریشن کے مریض بن سکتے ہیں. دماغ کے کیمیکل کیا ہو جاتے ہیں اوپر نیچے, کوئی خوراکیں غلط کھا لی, یا کوئی موروثی بھی ہوتا ہے, باپ دادا سے کوئی بیماری یہ دماغی چلی آ رہی ہوتی ہے. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک آدمی تو ڈپریشن کا مریض ہو ہی نہیں سکتا. بھائی نیک آدمی ڈپریشن کا مریض اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے. تو بیماری جیسے وہ کسی کو, جیسے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں نا نیک لوگ, تو ایسے دماغ کے پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ میں اس ڈپریشن کی بات نہیں کر رہا جو ایک بیماری ہے, میں ایک نارمل ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹینشنوں اور غموں کو لے کے انسان بڑھا لیتا ہے اور پھر پاگل پنے کی طرف جانے لگتا ہے, چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بہت ویلیو دیتا ہے. یہ والی ٹینشن نیک لوگوں کو نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی روتے رہے نا اپنے بیٹے کی یاد میں, بینائی چلی گئی, مگر خودکشی کا خیال نہیں آیا ان کو. ہمیشہ زبان سے کیا نکلا ہے؟ شکر کا جملہ. حضرت مولانا طارق مل صاحب کا بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے, آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں, زبان سے کوئی ناشکری کا جملہ نکلتے ہوئے دیکھا کسی نے؟ ہم نے دیکھا ہے نافرمانوں کو. جب بیٹا مر گیا نا, ایک بندے کو میں نے دیکھا, کہہ رہے اللہ کو میرے اوپر ہی میرا ہی بچہ لینا تھا, پہلے ہی کم ٹینشنیں چل رہی ہیں اور اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. یہ نافرمانوں کا رویہ ہوتا ہے, وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. نیک لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, زبان سے ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلتا. کہتے ہیں اللہ کی مرضی بھائی, اللہ کی امانت ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں, و انا الیہ راجعون, ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے. یہ چلا گیا, یہ پہلے چلا گیا, اگلی ٹرین سے ہم پہنچ رہے ہیں. یہ پہلے چلا گیا تو اگلی ٹرین سے
ہم پہنچ رہے ہیں, آپ کا بچہ امریکہ جا رہا ہوتا ہے, آپ نے بھی 1 سال بعد جانا ہے, پھر بھی ایئرپورٹ پہ رخصت کرتے ہوئے رو رہے ہوتے ہو کہ 1 سال کے لیے جدائی ہو رہی ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دیوار سر جو ہے دیواروں سے جا کے مارنا شروع کر دو, یہ پہلے امریکہ چلا گیا, میں 1 سال بعد کیوں جا رہا ہوں, ہاں ہو, اور اللہ کو میرے ہی بچے کو امریکہ بھیجنا, تو بھائی اگلی فلائٹ سے تو چلا جائے. تو مسلمان کا بچہ امید ہے اچھے ٹھکانہ ملے گا اس کو, تو یہ پہلے چلا گیا اگلی فلائٹ سے, ہمارے کیا خیال ہے بھائی. تو اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے, اس سے سکون ملے گا, دنیا کا مسافر خانہ ہونے کا احساس بڑھے گا. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. دنیا مسافر خانہ ہے تو پھر اللہ سے محبت ہوگی, کیونکہ پھر دنیا دل لگانے کی جگہ رہے گی نہیں آپ کی نظر میں. پھر آپ کا دل خالی ہو جائے گا کس کی محبت کے لیے, اللہ کی محبت. دل تو کسی نہ کسی کو چاہتا ہے, دل خالی نہیں رہتا. دنیا نکلے گی تو اللہ آئے گا, اللہ نکلے گا تو دنیا آئے گی. اس میں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ. اب جن کے دل میں اللہ کی نہیں ہے محبت, ان کے دل میں دنیا کی ہوس ہے, دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں ان کے دلوں سے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے. اور یہ یاد رکھو, یہ جو آج کل میں بار بار کہتا ہوں 2 بچے ہی اچھے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہوں, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. تربیت مقصد نہیں ہوتی, کماؤ پوت بنانا مقصد ہوتا ہے. اس کو کہہ رہے ہو ایکچولی 2 بچے ہوں گے, ایک ڈاکٹر بنے گا, ایک انجینئر بنے گا, مقصد کیا ہے, کما کے لائے گا. تو یہ باپ ہی کی تربیت نہیں ہے, ماں ہی کی تربیت نہیں ہے, تو بچے کی تربیت کہاں سے ہوگی. تربیت یہ نہیں ہے, تربیت ہے انسان کا بچہ بنے, بھلے ٹماٹر بیچے, رکشے والا بنے, لیکن ایماندار ہو. اسلام میں تربیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمارے سیکولر اور لبرل طبقے کی نظر میں ہے. اسلام میں غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے, عیب ہی نہیں ہے غربت. عیب ہوتی تو ہمارے نبی غریب کیوں ہوتے. ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہم اشرنی فی المساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ قیامت کے دن میرا شمار مسکینوں میں کرنا, مساکین میں مجھے اٹھانا. ہاں وہ غربت عیب ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہو, جس میں دوپہر 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے, پھر جاب تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہے. یہ والی غربت یقیناً کیا ہے, عیب ہے. اللہ کی طرف سے غربت ہے, اور زیادہ تر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائی. ہر ایک کو اللہ امیر بنائے گا ہی نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, میں سب کو امیر نہیں بناؤں گا, کچھ کو امیر بناؤں گا, کچھ کو غریب, تاکہ امیروں کا کام بھی چلتا رہے. سارے امیر ہو گئے, سب کی فیکٹریاں کھل گئیں, تو ملازم امپلائی کون ہوگا, لیبر کا کام کون کرے گا. ابے سب نہیں کمپنیاں کھول کے بیٹھ گئے, تو کمپنی کے لیے تمہیں ملازم کہاں سے ملیں گے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. مالدار لوگ تھوڑے رہیں گے, پھر متوسط اور زیادہ, غریب سب سے زیادہ رہیں گے. دیکھو فوج میں آفیسر رینک جتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا نا, تو اس کی تعداد اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. لیفٹیننٹ بہت زیادہ, کمیشن آفیسر سب لیفٹیننٹ سے شروع ہوتا ہے, تو سب لیفٹیننٹ سب سے زیادہ, پھر اس سے کم لیفٹیننٹ, پھر اس سے کم میجر, میجروں کی تعداد اور کم ہوتی ہے نا, پھر کرنل اس سے بھی کم. تو جتنا اوپر جائیں گے پھر آخر میں سب سے بڑا چیف آف آرمی وہ ایک ہی ہوتا ہے, اور جتنا نیچے آئیں گے تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ بہت مالدار تھوڑے سے ہوں گے, پھر تھوڑے زیادہ مالدار, پھر, اور غریبوں کی تعداد ہمیشہ سب سے پوری دنیا میں زیادہ رہے گی. اور جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے آپ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دو, تو اس کا مطلب کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے. تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا. دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے, اللہ کی محبت کے بغیر دل اللہ کے ہاتھ میں, دل میں آپ سکون پیدا نہیں کر سکتے, یہ ناممکن ہے. اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے, بادشاہ نے کنٹرول کس کا کیا ہوا ہے, جسم کے بادشاہ, کائنات کے بادشاہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے جسم کے. اللہ کہتے ہیں کہ تو جو مرضی کر لے, خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لے, دل کس کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں, جب چاہوں گا گھما دوں گا. تبھی آپ نافرمانوں کا دیکھو, کہہ رہے ہیں یار کوئی ٹینشن کی وجہ ہی نہیں ہے, پھر بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار. ایک لاشعور میں ایک عجیب سا خوف ہے, ہر وقت ایسے رہتے ہیں یہ. تو وجہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ جدھر کو چاہے گھماتے رہتے ہیں اس کو. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو زور لگا لے. جیسے کسی ڈاکٹر کو نے آپ کو دوا دی, آپ ڈاکٹر کی دوا نہیں لے رہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک نسخہ ہے میں وہ کوٹ کے بناؤں گا.
اب ڈاکٹر کہہ رہے بھائی اس میں یہ تیرے جو نسخہ ہے نا دیسی, اس میں یہ نقصان دہ چیز ہے, یہ نقصان دہ چیز ہے, ڈاکٹر حکیم سب منع کر رہے ہیں, آپ نے کہا نہیں, تو وہ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے بھائی تو بسم اللہ کر, تجربہ کر کے دیکھ لے, لیکن مرے گا تو میرے پاس نہیں آنا. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں ایک کامیاب زندگی کا نسخہ میں نے بتایا ہے, لیکن تم میرے بتائے ہوئے طریقے پہ یقین نہیں کر لے, اخپل طریقہ اختیار کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے اختیار کر لو. دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل تو ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ کا بچہ غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب بھاگا کسی کمپنی میں جاب کے لیے, آپ نے منع بھی کیا, ڈنکی لگا کے گیا, منع کر رہے ہو نہیں جا رہا, ہر طرح سے سمجھا دیا, آپ سے ناراض ہو کے نہیں جی نہیں ماننی باپ کی. کمپنی جہاں جا کے جاب کرنی ہے اس کا اونر آپ کا دوست ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے چلا جا بھائی, کمپنی کس کے کنٹرول میں ہے؟ میرے کنٹرول میں, میں جاب ملنے ہی نہیں دوں گا تجھے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں تم سکون اور خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لو, اسباب اختیار کر سکتے ہو. جہاں سکون آئے گا جسے دل کہا جاتا ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول. میں جدھر کو چاہوں گا گھما دوں گا. ساری اسباب ہو کے بھی خوشی نہیں ملے گی تمہیں. اب میرے بھائی ایک بات یہ طے ہو گئی ہے نا, میں ہمیشہ اس ٹاپک پر بیان کر کے آخر میں جو اصل موضوع ہوتا ہے اس پہ ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2:24 ہو رہے, بس بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ سے محبت سب سے غالب رکھنی ہے, یہ اس کائنات کا مقصد ہے. اب وہ محبت پیدا کیسے ہو؟ وہ محبت, اس کے لیے بہت سارے طریقے علماء بزرگان دین اختیار کرواتے ہیں. اب لوگوں نے بزرگوں سے تعلق ہی چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں دیکھو جس ہر چیز اس کی مارکیٹ سے ملتی ہے نا, کیا خیال ہے, خوشبو خریدنے کے لیے قصائی کی دکان پہ جاؤ گے یا خوشبو کی مارکیٹ میں جاؤ گے آپ؟ جلدی بات میں 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. خوشبو خریدنے کے لیے خوشبو گوشت کی مارکیٹ سے ملے گی یا خوشبو کی مارکیٹ سے؟ مچھلی آپ نے خریدنی ہے, ٹماٹر والے کے پاس چلے گئے کہ مجھے مچھلی چاہیے, وہ کہے گا پہلے آپ کو ڈاکٹر چاہیے جو آپ کے دماغ کا علاج کرے, مچھلی چھوڑیں آپ, پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ. تو اسی طرح اللہ کی محبت کن سے ملتی ہے؟ ان لوگوں سے ملتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو اور وہ اس محبت کو بانٹ رہے ہوں. قرآن کے الفاظ دیکھو, الرحمن فاسأل بہ خبیرا, سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی. الم تر الی ربک کیف مد الظل, دیکھتے نہیں کیسے سایوں کو سمیٹتا ہوں. خلق من الماء بشرا, دیکھتے نہیں پانی کے ناپاک قطرے سے کیسے ایک انسان کو بناتا ہوں اور ددیال نلیال اور سسرال کا خاندان دے دیتا ہوں اس کو, پانی کو ایسی عزت دے دی. دیکھتے نہیں آسمان سے کیسے پانی برساتا ہوں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ, پانی ایک جگہ برستا ہے, نہروں اور چشموں کے ذریعے پھیلتا پوری دنیا میں. مرج البحرین ھذا عذب فرات, دیکھتے نہیں میٹھے اور کھارا پانی کیسے ایک ساتھ چلتا ہے. وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا, کیسی دیوار درمیان میں کھڑی کر دی, نہ کھارا میٹھے میں جا رہا ہے اور نہ میٹھا کھارے میں جا رہا ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, پانی کا کام ہے ڈبونا. دیکھتے نہیں اتنے بڑے بڑے جہاز کتنے ٹنوں من مال لے کے سمندر کی پشت پہ تیرتے ہوئے سفر کرتے ہیں. دیکھتے نہیں اس نے تمہارے لیے کیسے اولاد کو پیدا کیا. دیکھتے نہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, دیکھتے نہیں انار کو کیسے دانے اس میں نکلتے ہیں, گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیسا خوشنما درخت بنتا ہے اور کیسا خوبصورت پھل. اللہ اپنی قدرت بیان کرتے کرتے کہتے ہیں الرحمن, رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو, وہ انار میں الجھا دیں گے, وہ دودھ میں الجھا دیں گے, وہ بارش کے پروسیس میں الجھا دیں گے, وہ تمہیں مادی چیزوں میں الجھا دیں گے. رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے فاسأل بہ خبیرا, باخبر سے پوچھو جو رحمان کی محبت اور اس کی معرفت کو جانتا ہو. وہ اللہ والے تمہیں بتائیں گے, وہ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں بتائیں گے تمہیں. لمس یونیورسٹی کا میڈیکل سائنس کا پروفیسر دودھ پہ رپورٹ پیش کر دے گا آپ کے سامنے کہ دودھ ایسا ہے, لیکن جو رحمان کو جانتا ہے وہ دودھ سے دودھ بنانے والے تک پہنچے گا.
ان لکم فی الانعام العبرہ کی آیتیں پڑھے گا, تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, دیکھو ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہوں, کیسا چکنا گاڑھا دودھ تمہارا رب ان سے پیدا کرتا ہے جو تمہارے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ڈاکٹر نہیں بتائے گا رحمان کے بارے میں, ڈاکٹر دودھ کے بارے میں رپورٹ پیش کر دے گا کہ سوکھے چارے سے دودھ کیسے بنتا ہے. آپ کو اللہ والے بتائیں گے کہ جس نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا وہ کیسا طاقتور اور صاحب کمال بادشاہ ہے, اور کیسا اپنے بندوں پر احسان کرنے والا بادشاہ ہے. دودھ تو صبح و شام پی رہے ہو, دودھ پلانے والے سے محبت کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے کہنے پہ حی علی الصلاح جب وہ اذان کہلواتا ہے مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اس کے کہنے پہ نظر کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کہنے پر ماں باپ کے سامنے ماں باپ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ باتیں تمہیں ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر نہیں بتائیں گے. یہ باتیں تمہیں کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جو رحمان کو پہلے سے جانتا ہو, جو اس کے دل میں رحمان کی محبت ہو. تبھی اللہ کہتے ہیں الرحمن فصل بھی خبیرہ, رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو, سیاست دانوں سے مت پوچھو. رحمان کا انٹروڈکشن وہ کروائیں گے جو رحمان کو جانتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خوشبو ملے گی عطر کی مارکیٹ میں, گوشت ملے گا گوشت کی مارکیٹ میں. اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کی مارکیٹ میں ملے گا آپ کو. تبھی ہم کہتے ہیں تبلیغ میں وقت لگایا کرو, 4 مہینے لگاؤ تبلیغ میں. لوگ کہتے ہیں ہم نے وقت لگایا میں تو کچھ آیا ہی نہیں. مسائل نہیں آئیں گے تمہیں تبلیغ میں, وہ علماء کے پاس بیٹھنے سے آئیں گے. لیکن جب صبح و شام اللہ کی باتیں سنو گے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, دین کے ماحول میں جڑو گے تو اللہ کی محبت آئے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس جایا کرو, بزرگوں سے تعلق قائم کیا کرو, وہاں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا. نفرت والی تقریریں سنو گے تو نفرت ہی پیدا ہوگی. فلانا ایسا ہے تو ڈمکانا ایسا ہے. تو آج دیکھو نا یوٹیوب پہ ایک تماشا مچا ہوا ہے, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف, اور جو سب کے خلاف ہے وہ کہتا ہے میں کسی کے خلاف نہیں, حالانکہ وہ سب کے خلاف. تو سب ایک دوسرے کے خلاف ٹانگیں کھینچنے میں, اور نواز شریف اور شہباز شریف اور پی ٹی آئی اور عمران خان اور آرمی چیف, ان مذہبی اسکالر سے نکلو تو سیاستوں میں جھگڑتا ہے. زبان ہی گندی ہو جاتی ہے. وہ چور ہے تو وہ فلانا ہے تو وہ ڈمکانا ہے. بھائی جو ہے وہ آپ کے کہنے سے چینج. اپنے منہ کو کیوں گندا کر رہے ہو یار؟ اور یاد رکھو جن کو ہم بہت غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اتنے غلط ہوں جتنے آپ سمجھ رہے ہیں. ہمیں تو جسے ٹھڑک ہوگی اس سے بدترین دنیا میں کوئی ہے نہیں, اور جس سے ہمیں عقیدت ہوگی اس سے نیک دنیا میں کوئی ہے نہیں. یہ تو ہم خود غلو کا شکار ہیں. میں بار بار کہتا ہوں جس سیاستدان کو آپ بہت برا سمجھ رہے ہو اتنا برا نہیں سمجھو, تھوڑا سا کم سمجھ لو بس. اور جس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو اس کو بھی تھوڑا سا کم اچھا سمجھنا. بہت اچھا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا آپ بولتے. کیوں نہیں بھائی؟ جس سیاستدان کو آپ بہت برا سمجھ رہے ہو ہوگا برا, اتنا نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہو. جس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو ہوگا بہت اچھا, اتنا نہیں جتنا آپ نے سمجھنا شروع کر. اعتدال میں لے کر آؤ میرے بھائی. ہمارے مسائل یہ نہیں ہیں, اصل ہمارے مسائل کیا ہیں؟ کچھ اور ہیں. ہاں جب ووٹ دینے جانا ہو تو پھر تحقیق کرو, اس کے بعد جس کو سمجھ میں آتا ہے ووٹ دے دو. ہر وقت کرنے کی ضرورت کیا ہے منفی باتیں؟ جب ہر وقت نیگیٹو باتیں کرتا ہے تو اللہ دل سے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ دیکھو جو بادشاہ لوگ ہیں وہ غلط جگہ پہ جائیں گے. بادشاہ جب علاقے میں کوئی سیاسی لیڈر بلایا جاتا ہے نا, علاقے کو صاف کروایا جاتا ہے, پھر آتے ہیں وہ لیڈر, گندے نالے بہہ رہے ہوں, سیاسی لیڈر بھی نہیں آتا. تو اللہ بھی اس دل میں آتا ہے جو صاف ستھرا دل ہو. گٹر ابلنے والے دلوں میں اللہ جگہ نہیں بناتا. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت پورا ہو گیا ہے, نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا انشاءاللہ.